حرام نہ کہیں. میں حرام کہتا ہوں. آپ کہیں برا کہیں. نہیں برا کلچر برائی میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ سن لیں. تھیسس آپ کا یہ بنا کہ آدمی آٹا نہیں گھونتا اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. غلامی کا رشتہ تھوڑی ہے. تو پھر یہ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر میں اللہ چاہتا. اطاعت ایک آپشن ہے نا. اطاعت ایک آپشن ہے, اطاعت فرض ہے. جب مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے یہ حدیث سنی ہے, ایک حدیث بتائیں, آپ نے یہ حدیث سنی ہے, اگر مجھے اجازت ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں حامد کو کہتا. اب بتائیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مولوی کا؟ بلال بھائی پھر بھی اگر ہم حدیث سن کے بھی چوچ رہا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عورت یہ جذبات لے کے جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا, جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں میں اس کو کسی دوسرے اینگل سے کہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انصار کی عورتوں کو دیکھ لیا کرو, اور چہرہ اجازت دی معاذ اللہ برہنہ دیکھنے کی نہیں, تو چہرہ دیکھ لیا کرو, اور تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ ان کی شکل و صورت اگر تمہیں رشتہ ہونا ہو تو نقاب اتارا جا سکتا ہے. رشتے کے لیے عورت کو مرد کا چہرہ اور مرد کو عورت کا چہرہ دیکھنے کی اجازت ہے. رشتے نقاب اتارا جا سکتا ہے. نقاب چہرے کا ہی اتارنا نا, باقی تو کسی کی چیز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ جس سے نقاب کر رہے تھے مجھے ایک بات بتائیں, نہیں اس کو آپ نے ضرورت نقاب اتارنے, صرف آپ نے اس کو دکھانا کہ آپ کو اگر یہ شکل و صورت ناپسند آئے تو آج کہہ دیں, تاکہ بعد میں پوری زندگی حرام نہ ہو. بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کنسنٹ, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, یہ جو کنسنٹ ہے لڑکا اور لڑکی کا, جو آپ چاہتے ہیں کہ پہلے ملیں, اس سے بہتر نہیں ہے کہ ملنے کے بجائے صرف ایک دفعہ دیکھ لیا جائے, اور اگر پسند آ جائے تو صورت کا پتہ چل گیا. سیرت کا تو معاشرہ بتا دیتا ہے کہ کیسی ہے لوگ. پھر تیسری بات یہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیا لڑکے اور لڑکی کو, اختیار دیا ہے کہ وہ اگر ناپسند کرنا چاہیں تو اپنے والد کو کہہ دیں جہاں پہ آپ میرا رشتہ کرنا چاہتے ہیں میں نہیں کرنا چاہتی. لڑکی کو بھی اجازت ہے اور لڑکے کو بھی اجازت ہے, پہلے ہی رشتہ کرنے سے پہلے ہی اجازت ہے. اور پھر تیسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب آپ نکاح کریں تو نکاح کے اندر سب سے کم تکلف کریں. اب مجھے ایک بات بتائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اس کا جھگڑوں سے کیا تعلق ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا تعلق ہے. حدیث کے الفاظ ہیں, سب سے بہترین نکاح وہ ہے, حدیث ہے, سب سے بہترین نکاح اور سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم تکلف ہو. بیٹی کا نکاح ہر بندہ چاہتا ہے کہ بابرکت ہو اور انسان کی یعنی بیٹی آباد ہو, لیکن ہم تکلفات کا ایسا جرادہ نکالتے ہیں کہ 20-30 اب تو یہ بھی چھوٹی رقم رہ گئی ہے, 50 لاکھ روپے کا حال ہوتا ہے اور 1 کروڑ روپے کا کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ بے برکتی ہے, یہ بے برکتی ہے نا. یہاں پہ آدھے علماء یہ کہتے ہیں کہ حسب توفیق اگر کوئی باپ اپنی بیٹی کو دے رہا ہے تو آپ کو اس پہ کیا اعتراض ہے؟ دینے کے اوپر وہ میں نے نہیں بات کی, میں نے تو یہ کہا کہ نکاح کے اوپر تکلف 50 کروڑ دینے جوگا ہے, وہ خرچ کرنے جوگا ہے, وہ کیوں نہ کرے. لیکن ہوتا کیا ہے, اس بیٹی کو دیکھ کے کئی بیٹیوں کی آہیں لگ جاتی ہے کہ ہمارے باپ کے پاس تو یہ پیسہ نہیں ہے. جہیز کو کہتے ہیں کہ ہاں جہیز بھی اپنے حیثیت کے مطابق دیتے ہیں, تو وہاں بھی یہ اور اپنی حیثیت کے مطابق دینا جائز ہے, لیکن مانگنا تو جائز نہیں ہے. کہ مانگنا بھی جائز ہے؟ مجھے نہیں پتا, آپ بتائیں. مانگنا حرام ہے کہ میں اچھا مجھے دینا جائز ہے, مانگنا حرام ہے. اب دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے, سن لیں, حرام نہ کہیں. میں حرام کہتا ہوں, برا کہیں. نہیں برا کلچر برائی میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کی وجہ سن لیں. حق مہر عورت کو ملتا ہے کہ مرد کو؟ عورت کو. تو مرد مانگ رہا, آپ بتائیں, اب آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ مرد مانگ رہا ہے جیل, اور حق مہر تو مرد نے دینا تھا عورت کو. وہ تو شرط نکاح ہے. آپ مجھے آپ بات سمجھیے, نکاح نہیں ہے, حق مہر عورت کو دیا جاتا ہے نا, وہ شرط نکاح ہے. اب بات سمجھ گئے ہیں نا. تو اسلام کی بنیاد تو یہ تھی کہ پیسے عورت کو دینے ہیں, نہ کہ عورت سے لینے ہیں. ہمارے معاشرے میں تو عورت سے جیل دیا جا رہا ہے. سنبھالنے پڑیں گے میرے خیال میں, یہیں پہ رہے. یہ جھگڑے ہو کیوں رہے ہیں اگر یہ اتنی آئیڈیل کنڈیشن ہے؟ میں کہتا ہوں یہ آئیڈیلزم کے پیچھے ہم پڑے ہی نہیں نا. ہم نے تو یہ سارے قوانین زمین پشے پشت ڈال دیے, اور آپ تو بات ہی یہاں سے کر رہے ہیں کہ لو میرج سے ابتدا ہوئی. لو میرج انسٹیٹیوشن کی میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور کے اوپر کہ جو ماں باپ کو ناراض کر کے اور لو میرج کر کے یہ بنیادی طور پہ ادارہ نہیں, میں بتاتا ہوں, نہیں مثال دے رہا ہوں, اگر ناراض ہے نا تو یہ ادارہ پہلے دن سے کمزور ہے. بچی کو یہ سہولت ہی نہیں میسر کہ ماں باپ کی بیک اس کے ساتھ. ارینجڈ میرج میں ماں باپ پہلے دن ناراض نہیں ہو سکتے, لو میرج میں ہو سکتا سارا خاندان ہی خوش ہو. مشکل ہے, ارینج میرج میں مشکل ہے بلال بھائی, مشکل ہوتا ہے ماں باپ کا ناراض ہونا, کیونکہ انہوں نے کی ہے. تو اپنے کیے پہ شرمندہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو پھر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بلال بھائی, بنیادی طور پہ جو مقدمہ آپ نے اٹھایا یا زکریا بھائی نے اٹھایا نا کہ پاور شیئرنگ کی وجہ سے یہ جھگڑے ہوتے ہیں, میں اس چیز کا تو قائل ہی نہیں. اچھا, اور نہ اس بات پہ قائل ہوں کہ اگر عورت مالدار ہو یا علم والی ہو تب جھگڑا ہوتا ہے. اب میں ادھر ہی جاؤں گا جو آپ کو بیسکس کے اوپر آنا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سب سے امیر تاجر ہیں, حضرت خدیجہ. کیا یہاں پہ کوئی اختلاف ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ امی عائشہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ, 1/2 دین ہم نے ان سے سیکھا ہے. کیا کوئی اختلاف ہے؟
حضرت فاطمہ سب سے زیادہ متقی اور نیک انسان کے ساتھ رسول اللہ نے بیاہی ہیں. یہ تین اگر آپ فیملی کا سٹرکچر دیکھنا چاہے، ان تینوں میں آپ کو کیا پاور شیئرنگ یا کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ پاور شیئرنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسلام کی جو بنیاد ہے، بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کی بنیادوں کے اگر ہم بنیاد کو ہی نہیں سمجھیں گے، جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد، اگر بنیاد یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں جو کہ صحیح فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں غربت کی وجہ سے تو کوئی جرم ہی نہیں ہونا چاہیے. پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں غربت جرم کرتا ہے نا بھائی. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حقیقت میں یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رزق کی کمانے کا. الرجال قوامون علی النساء، قرآن پاک نے اللہ کہہ دیا کہ رزق تو نے بیوی کو لے کے دینا ہے، تو نے جو پہننا ہے وہ پہنانا ہے. مرد کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی. اچھا بات سنیں، نہیں حقوق کیوں نہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے فرائض مرد کے بیان کیے ہیں کہ مرد نے عورت کے اور بچوں کی، میں بتاتا ہوں، بچوں کی معیشت چلانی ہے اور بدلے میں عورت نے اطاعت بھی کرنی ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اطاعت ہی نہیں ہے، مرد کی اطاعت ہی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ فیملی کا سٹرکچر برقرار رہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب والی بات درست ہے کہ پھر تو پاور شیئرنگ آ گئی. اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے وہ تمام کے تمام، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جس نے عورت کو بنایا، مرد کو بنایا، وہ کچھ اور چاہتا ہے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ اپنے خامد کی اطاعت بھی نہ کروں. ہمارا مقدمہ تو بلڈ ہونے دیں، آپ اس کا جواب دیں. ہم نے آپ کی بات سنی ہے نا. اگر عورت کے اندر سے اطاعت مائنس کر دیں تو فیملی سٹرکچر کبھی قائم نہیں ہو سکتا. جتنی مرضی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پورا یورپ اٹھا لیں، آپ پورا امریکہ اٹھا لیں، پورا وہاں پہ طلاق کی شرح پاکستان کے اور اسلامی ممالک کی طلاق کی شرح سے 100% زائد ہے. 100% زائد ہے. کس نے کہا آپ کو؟ میں نے کہا آپ ابھی نیٹ اٹھا لیں، ابھی آپ سرچ کر کے دیکھیں. وہاں طلاق دیتے ہوئے نا سارا خاندان اڑ کے، میں کہتا ہوں سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے اس کو. وہاں طلاقیں کم، وہاں پہ شادیوں کے بغیر بچے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. آپ یہ نہ کہیں کہ وہاں پہ ریشو زیادہ ہے اور 200%، وہاں پہ طلاق کی ریشو بڑی کم ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے. اللہ کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے. ہمارے لیے کسی بندے کی دماغ، عقل، کوئی چیز لڑائی حجت ہے. بات سنیں نا، رسول اللہ، میں یہی کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے منع فرمایا خیرکم خیرکم لاہلہ. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ، دیکھیں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے. یہ بھی رسول اللہ نے کہا. بالکل ٹھیک ہے. بہتر ہونا آپ کو کس نے کہا؟ خاوند کو بیوی کے لیے بہتر ہونا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ آٹا گوندنے میں بٹا دیا کرتے تھے، گھر میں صفائی کے لیے بٹا دیا کرتے تھے، جوتا گاڑنے میں بٹا دیا کرتے تھے. تو تھیسس آپ کا یہ بنا کہ آدمی آٹا نہیں گوندتا اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے. یہ کوئی بات ہے؟ یہ بات نہیں کہہ رہا. میرا تھیسس یہ ہے کہ جھگڑا اس لیے ہے کہ ہم نے معاشرے میں عورت کو، آپ کہتے ہیں نا وعد و نصیحت سے اصلاح نہیں ہوگی. میں سمجھتا ہوں وعد و نصیحت وہ واحد چیز ہے جس سے گھروں کی اصلاح ہوگی. اگر آپ عورتوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ رسول اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ کا فرمان ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کہ تمہارے لیے عزت اور احترام کے لائق اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو تمہارا خامند ہے. اگر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنے خامند کو خوش کرو گی تو جنت کے 8 دروازوں سے پکاری جاؤ گی. یہ رسول، طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ عورتیں یہ نہیں کرتی، عورتیں اطاعت نہیں کرتی. رسول اللہ نے فرمایا اگر میں حکم دیتا، غلامی کا رشتہ تھوڑی ہے. تو پھر یہ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر میں اللہ چاہتا. اطاعت ایک آپشن ہے نا، اطاعت ایک آپشن ہے، اطاعت فرض ہے تو نہیں ہے نا، صرف آپشن ہے، فرض ہے. جیسے نماز فرض ہے. ہاں اطاعت خامند کی معروف میں کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے. گناہوں کے کاموں میں نہیں کرنی، نیکی کے کام میں اطاعت کرنی ہے، معروف میں اطاعت کرنی ہے. قرآن کی آیت ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہے، ایک حدیث بتائیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہے، اگر مجھے اجازت ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں خامند کو کہتا. اب بتائیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مولوی کا؟ بالکل. لیکن اب بات ہے بلال بھائی، پھر بھی اگر ہم حدیث سن کے بھی چوچ رہا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عورت یہ جذبات لے کے جائے کہ میں خامند کی اطاعت کروں گی، پھر خامند ظلم کرے تو ہم اس کے ساتھ کریں. ایک حدیث کی بنیاد پہ جو باقی حقائق ہے نا ان کو پس پردہ رکھ رہے ہو. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اطاعت کرے تو گھر چلے گا، ختم ہوگی بات، بس ختم ہوگی بات. اطاعت کرے، اگر اطاعت کرنے کے بعد بھی خامند ظالم ہے تو پھر اس کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے. میں تو اس چیز کا قائل. اب اس کا تجزیہ کیسے کریں گے؟ ایک عورت اطاعت گزار ہے اور خامند کی بات مانتی ہے، پھر بھی خامند ظلم کر رہا ہے تو سارے دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے. یہ تو ایسی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو اس کے بعد آنا ہے وقفے کے بعد، کیونکہ آپ کے پاس زیادہ آرگومنٹ ہوگا. حضور یہ تھیسس نہیں قائم ہو سکتا، کیونکہ اس کا مطلب باقی ساری دنیا میں پھر خاندان چلنے ہی نہیں چاہیے. تھیسس ہے قرآن و سنت کے مطابق معاشرہ کریں گے تو چل جائے گا.
اگر انسانی معاشرے نہیں چلتے، وہ انسانی معاشرے نہیں ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں آئیڈیل معاشرہ، چائنا کا معاشرہ کیسے چلتا میں ہے؟ یہی کہہ رہا ہوں، آپ ان معاشروں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ طلاقیں. جاپان کا کیسے چلتا ہے جہاں زیرو ریٹ ہے طلاق کا؟ یہ آپ تجزیہ کریں کہ اسلامی معاشروں میں طلاق کی ریشو بہت کم ہے بنسبت. جاپان میں زیرو ہے، چائنا میں زیرو ہے. آپ ان معاشروں کی باتیں کر رہے ہیں جہاں پہ بلال بھائی یہ زیرو کر وہاں پہ نہیں ہے نا، وہاں پہ طلاقیں نہیں ہے، وہ کلچر وجہ ہے. شادی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے جاپان میں، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط فہمی ہے. جاپان کی عورت جاپان کی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اچھی روایات وہ اپنے مذہبی طور پہ بہت مذہبی ہیں، بدھسٹ کسی بھی قوم کے لیے وہ ان میں اچھے لیکن بھی ہیں، ان کے برے ہاں بھی یہ ہیں. کیوں نہیں ہے، ہمارے ہاں کیوں ہے؟ ہم مذہب کو دلیل تو بنا رہے ہیں، ہمیں اپنے لیکن پھر معاشرے کا کامیابی کیوں سوچنا نہیں ہوتی؟ چاہیے. وقفہ لوں گا، واپس